اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد و آلہ وصحبہ الف مرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بہنوں اور بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بڑا سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں۔ پاکستان کے شہر پنجاب میں ایک گوالا رہتا تھا اور اس کو حج کا بڑا شوق تھا۔ جو بھی حاجی آتے وہ ان سے ملتا اور معلومات کرتا کہ حج کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ گئے، کیسے آئے۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ ایک شہری سے پوچھا کہ بھائی مجھے حج کرنا ہے، میں کیسے حج کو جاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ بھائی یہاں سے لاہور جائیں اور لاہور سے ٹرین پکڑ کے کراچی جائیں۔ تو وہ پوچھتے پوچھتے کسی طرح لاہور اسٹیشن پہ پہنچ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ وہاں لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ بھائی مجھے کراچی جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ کافی دن 8-10 دن وہ وہاں اسٹیشن پہ گھومتا رہا۔ آخرکار ایک وہ گارڈ تھا اس کا ریلوے کا، اس کو ترس آ گیا اس پہ۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم آ کے بیٹھ جاؤ میرے کمرے میں اور میں تمہیں کراچی پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کراچی پہنچ گیا۔ اب کراچی پہنچا تو وہاں بھی وہ جو اسٹیشن تھا کراچی کا، اس پہ ہر ایک سے پوچھتا کہتا کہ بھائی مجھے حج کو جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ ایک دن اس کو کوئی فرشتہ نما انسان ملا اور اس نے یہ کہا کہ آپ حاجی کیمپ چلے جائیں، کراچی حاجی کیمپ میں، تو وہاں سے جہاز جاتا ہے، تو آپ پھر اللہ کرے گا تو چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دن کسی طرح پہنچ گیا کراچی حاجی کیمپ میں۔ وہاں تو ہزاروں لوگ تھے، تو وہاں بھی کافی دن وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور دیکھتا رہا کہ جہاز پہ وہ کیسے لوگ جاتے ہیں۔ اور کرتے کرتے ایک کلی سے اس کی جو کہ سامان جہاز پہ لے جاتے ہیں اس سے دوستی ہو گئی۔ اس سے اس نے یہ کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ اپنی وردی مجھے دیں تو میں بھی سامان حاجیوں کا جہاز پہ پہنچاتا رہوں گا، اور یہ مجھے شوق ہے۔ تو اس نے کہا، اس کے پاس تھی وردی، اس نے کہا یہ لو پہن لو، لیکن مجھے واپس کرنی ہے۔ چنانچہ وہ سامان حاجیوں کا جہاز پہ لوڈ ان لوڈ کرتا رہا۔ تو کافی دن یہ جب کرتا رہا تو آخرکار جہاز روانگی کے لیے تیار ہوا، اعلان ہو گیا۔ تو اس نے جلدی سے کیا کہ کمرے میں جا کے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وردی ایک کلی کو دی کہ فلاں کلی کو یہ اس کی وردی دے دینا، اور خود وہاں چھپ گیا کسی جگہ پہ۔ اب جہاز روانہ ہو گیا تو وہ چونکہ سفری آپ کو پتہ ہے جب بحری جہاز جاتا ہے تو کافی عرصہ لگتا ہے سعودی عرب جانے کے لیے۔ تو وہ وہاں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور اپنے ٹائم گزاری کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندہ اس کو ملا، جو باقی حاجی ہیں وہ تو اپنے کمروں میں سوتے تھے اور آرام سے کھاتے پیتے تھے، یہ بیچارہ باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن اس کو ایک حاجی ملا جو حج کو جا رہا تھا، تو اس سے بات چیت ہوئی تو اس سے اس کی دوستی ہو گئی۔ تو اس کو وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ جب جدہ پہ پہنچیں گے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو کمرے میں بھی آنے جانے کی اجازت ہو گئی، تو ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں جدہ پہ جہاز پہنچ گیا۔ اس حاجی نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی جا رہا ہوں تو آپ کا اللہ حافظ، اور یہ ہے کہ یہ سامنے جدہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بڑی روشنیاں وغیرہ تھیں، چنانچہ وہ جہاز کے عرشے پہ چلا گیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ سارے حاجی جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو نہ پاسپورٹ ہے نہ میرے پاس کوئی کاغذ ہے۔ تو عرشے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں تو حج کے لیے آیا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام لے کے
اور یہ کہا کہ یا اللہ میں آپ کے سپرد ہوتا ہوں، چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ وہ جو اس کے ساتھ حاجی آیا تھا وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا بیچارہ جو ہے ڈوب گیا۔ اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی، اس کو بیچارے کو بڑا شوق تھا۔ بہرحال وہ جیسے کیسے پہلے تو وہ جو ہے نا اس کو چونکہ تیرنا نہیں آتا تھا، وہ ہاتھ پاؤں بہت مارے، لیکن بعد میں وہ اس کے ہوش گم ہو گئے اور وہ لہروں نے اس کو کنارے پہ لگا دیا، ساحل کے کنارے پہ لگا دیا۔ جب اس کو ہوش آئے کیونکہ اس کے پیٹ میں پانی کافی چلا گیا تھا، وہاں لیٹا رہا، تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سامنے جنگلہ تھا، وہ سمندر کے سائڈ پہ تھا، ساحل پہ تھا وہ۔ تو کچھ اس کو آوازیں آئیں، اس کو جب ہوش آیا تو اس نے آنکھ کھولی تو سامنے جنگلے کے پیچھے 2 شخص تھے جو گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گائے جو ہے نا ان کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان سے کہوں شاید اللہ کو راستہ نکال دے۔ تو اس نے ان کو آواز دی تو وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے بلایا اس کو کہ ادھر آؤ، لیکن وہ تو اندر تھے، باہر دروازے کا تالا لگا ہوا تھا۔ تو جنگلے سے اس نے بتایا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم مجھے یہاں سے نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ بنگلہ جو تھا وہ ڈائریکٹر پورٹ کا تھا، جو وہاں پورٹ کا ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دودھ نکال سکتا ہوں، گائے ہمارے قابو نہیں آ رہی ہے۔ اس ڈائریکٹر کا ایک بیٹا جو ہے بیمار تھا، جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ گائے کا دودھ اسے ہوتے ہیں، تو وہ اچھی سی گائے لائے تھے، لیکن وہ گائے دودھ تو تھا لیکن کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ یار ایک بندہ ہے اندر جنگلے میں، وہ سمندر کی طرف سے آیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ تو ڈائریکٹر اور اس کی بیوی تھے، انہوں نے جب سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے اس کو گائے کا دودھ نہیں مل رہا اور وہ بھوکا ہے کئی دن سے۔ تو انہوں نے چابی دی ڈائریکٹر نے کہ اس کو اندر لے آؤ میرے پاس۔ تو چنانچہ اس کو انہوں نے تالا کھول کے اندر لے گئے، اور ڈائریکٹر کے پاس گیا جب، تو اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں پاکستان سے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشانی میں ہیں، گائے ان کو دودھ نہیں نکالنے دے رہی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اگر اندر بلا لو تو میں دودھ نکال دوں گا۔ انہوں نے کہا تم کیسے نکالو گے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ گائے کے پاس گیا، اس نے اسے پیار کیا، ہاتھ پھیرا، تو گائے بالکل مانوس ہو گئی اس سے۔ تو اس نے برتن مانگا، اور انہوں نے جب برتن دیا تو اس نے جو ہے گائے کا دودھ نکالا، اور کافی دودھ نکالا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لے کے گیا ڈائریکٹر کے پاس۔ تو اس کی بیوی دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کو دعائیں دینے لگی کہ ہمارا بچہ کئی دن سے بھوکا تھا اور آپ نے یہ دودھ نکال دیا، بہت بڑی بات ہے۔ ڈائریکٹر بہت خوش ہوا، اس نے اس کی کہانی پوچھی تو اس نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا مجھے حج کا بڑا شوق تھا، اور اس طرح سے میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہنچایا اور پھر آپ کو ذریعہ بنایا۔ مگر انہوں نے کہا کہ اب تم ہمارے پاس رہو۔ تو اس نے کہا میں رہوں گا لیکن مجھے حج کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گا، تم ابھی اپنا کام کرو۔ تو ڈائریکٹر کی جو بیوی تھے، اس کا والد تھا، اس کے پاس بہت مویشی تھے۔ اس نے ان کو فون پہ بتایا کہ اس طرح سے ایک آدمی ہمیں ملا ہے، اور وہ بہت ہی یعنی اس کو ماسٹر ہے اس معاملے میں، جانوروں سے اس کا جو ہے نا دودھ وغیرہ نکالنے کا بہت تجربہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی وہ آدمی میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے داماد کو فون کیا کہ بھائی اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ لے گیا ان کے پاس۔ جب ان کے پاس گیا تو اس نے بھی پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو دکھاؤ، تم اپنے کاریگری دکھاؤ، یہ جانور ہیں ہمارے، اور یہ سارے اس نے دودھ کے لیے پالے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ان کا دودھ نکالو۔ تو چنانچہ اس نے ماشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا، تو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا، اور کافی سارا یعنی دودھ نکلا، اور وہ بہت خوش ہو گیا۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ اب تم یہیں رہو گے، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔
تو بار بار یہی کہتا تھا کہ مجھے حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، لیکن اس نے اس کی سنی انسنی کر دی اور کافی عرصہ اس نے اس کو وہاں پہ رکھا۔ حج کا موسم تھا، ایک دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم بضد ہو ٹھیک ہے، تمہیں میں حج بھی کرا دوں گا، اور یہ جو ہے نا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے اور یہاں پہ کام کرو گے۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ میں یہاں پہ کام کروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں اور مجھے حج کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے جناب اس کو حج بھی کرا دیا۔ اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی دیکھو یہاں میں نے ایک گھر اپنا بنایا ہے، نیا گھر بنایا ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور تم کو ڈرائیور بھی میں دے دیتا ہوں، اور تم یہاں پہ رہو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو حج کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اب تو تم جو ہے نا جانا تمہارا ممکن نہیں ہے، تمہیں گھر بھی دے دیا ہے، ڈرائیور بھی دے دیا ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ تم کیوں جانا؟ اس نے کہا میرے بیوی بچے ہیں۔ تو کہنے لگا بیوی بچے بھی تمہارے آ جائیں گے، میں ابھی فون پہ بات کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب عمرے کو گیا، حج کے جو طریقہ ہوتا ہے، عمرے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کو عربی لباس پہنا ہوا تھا، تو اس کو وہ شخص مل گیا جو جہاز پہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، اس کا دوست تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ عربی لباس پہنا ہوا ہے، تو اس نے کہا یار یہ بندہ تو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ پھر اس کو یاد آیا، تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ وہی تو نہیں ہو جو کہ چھلانگ لگاتی تھی؟ کہنے لگا ہاں جی میں تو وہی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کس طرح سے اس منزل پہ پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی چلو تم میرے ساتھ۔ چنانچہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے وہ لے گیا اپنے گھر۔ وہاں اس نے ملازمت سے کہا کہ اس کو بھائی آؤ بھگت کرو اس کی۔ جب وہ مہمان نوازی کی تو اس کے بعد اس نے بیٹھ کے اس کو ساری قصہ سنایا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو اس طرح سے ہوا، یہ ساری بات بتائی۔ تو کہنے لگا کہ اب میرا یہ گھر ہے۔ اس نے دیکھا بڑا عالیشان گھر تھا، نوکر بھی تھے، ڈرائیور بھی تھا۔ تو اس نے کہا بھی کچھ عرصے میں میرے بچے بھی آ جائیں گے، اور پھر میں اب جو ہے نا اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، اور یہ حج میں نے کیا ہے، میں ساری عمر یہیں رہوں گا اور حج کرتا رہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب انسان دل سے کوئی تمنا کرتا ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک گوالا جو کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچایا، اور کیا اس کو دنیا بھی دی، آخرت بھی اس کی اچھی کر دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی رحم و کرم کا فیصلہ کرے، اور ہماری مدد کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔